بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، راہ عشق کوچہ جانا پارٹ 1۔ پہلے ہمارا ٹاپک تھا راہ عشق، عشق مجازی سے حقیقی تک، اور ہمارے 4 پارٹ کمپلیٹ ہوئے۔ آج سے ہم راہ عشق کوچہ جانا پارٹ 1۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ عبداللہ عراق کا مشہور ڈاکو، خلاقت خیز، غارت گرد اور ستم گر پیشہ قاتل آج ایک خوفناک مہم سے پلٹ کر اپنے گھر آیا تھا۔ کافی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ ساتھیوں نے رخصت ہوتے وقت دریافت کیا، سردار دوسری مہم کی تیاری کب تک ہوگی؟ آج جانے کیا بات تھی کہ سوال پر عبداللہ کے چہرے سے خوشی کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے نہایت بے دلی سے جواب دیا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، تیاریوں کی اطلاع تمہیں وقت سے پہلے دے دی جائے گی۔ ساتھیوں کو رخصت کر کے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تو ایک نامعلوم کسک سے اس کا دل بوجھل تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ حیرانی کے عالم میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ غفلتوں کی نیند بہت گہری تھی، اس لیے منہ پھیر کر پھر لیٹ گیا، لیکن اس مرتبہ دل کا بند دروازہ نیم باز ہو چکا تھا اور ہاتھ پہ غیب کی سرگوشیوں کے لیے گنجائش نکل آئی تھی۔ اچانک دل کے روزون سے کوئی بہت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ، تیرے نامہ زندگی کا ایک ایک ورق سیاہ ہو چکا ہے۔ مظلوموں کی آہ، بے گناہوں کے خون اور معاصی کے بوجھ سے تیری مغرور گردن اب ٹوٹنا ہی چاہتی ہے۔ مرنے کے بعد جب تک باغی مجرم کی طرح خدائے قہار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو دہشت و جلال سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انجام کی رسوائی اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اٹھ اور اپنے حاکی جسم سے شیطان کا یہ پیرہن اتار کر پھینک دے۔ مغفرت اور کرم کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، جیسے بھی ممکن ہو اپنے روٹھے ہوئے مولا کو راضی کر لے۔ حتف غیب کی یہ خاموش صدا نہایت تیز نشتر کی طرح عبداللہ کے جگر کے پار ہو گئی اور اسے تڑپتے ہوئے بسمل کی طرح گھائل کر گئی۔ دل کی اندرونی حص بیدار ہو چکی تھی اور عمر بھر کی کثافتوں کا غبار آنکھوں کی راہ سیلاب کی طرح بہ رہا تھا۔ اسی عالم اضطراب میں عبداللہ اپنے بستر سے اٹھا اور رات کی تاریکی میں اپنے سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی جعفر کے گھر گیا۔ عبداللہ کی بے وقت آمد سے جعفر گھبرا اٹھا۔ اس نے جلدی سے پوچھا کہ کسی فوری مہم کی تیاری ہے؟ عبداللہ نے آبیدہ ہو کر جواب دیا، ہاں، آج زندگی کی سب سے بڑی مہم ہے میرے دوست، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے سردار؟ ہچکیاں برتے ہوئے عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، جعفر، اس وقت میں ہولناک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوں اور اپنی سیاکار زندگی اور اس کے بھیانک انجام کے تصور سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ خدا را بتاؤ، ایک باغی مجرم کی طرح عمر کا جو حصہ میں نے گزارا ہے، کہ اب کسی طرح اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا اس رحمت خاص کا کہیں سراغ لگ سکتا ہے، جس کے تئیں نامہ عمل کی سیاہی دھونے کے لیے دیدہ شرمسار کا فقط ایک قطرہ کافی ہے؟ جعفر، میں اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں، مجھے چراغ دکھاؤ، میں اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی کرو، میں گائل ہو گیا ہوں، میرے زخموں کی ٹیسٹ کے لیے کوئی مرہم بتاؤ۔ اتنا کہتے کہتے عبداللہ کی آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ چپ ہو گیا، ایک غمگسار چارہ گر کی طرح۔ زبان میں جعفر نے جواب دیا، دل کا یہ رقت انگیز انقلاب اور سوز و کرب کی یہ نئی منزل تمہیں مبارک ہو سردار۔ افسوس کہ تمہاری طرح میں بھی کوچے سے نہ آشنا ہوں، البتہ اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ خدا کی تلاش میں نکلنے والے سب سے پہلے کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اسے پا لینے کے بعد خدا یابی کی منزل بہت قریب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں خدا تک باریابی کے لیے یہی ایک راہ ہے جو اب تک کھلی ہوئی ہے، باقی تمام راستے بند ہیں۔ خدا کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ تم ایک مرشد کامل کی تلاش میں نکلو۔ میں نے سنا ہے مرشد کامل ہی اس راہ کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے، مرشد کامل کے بغیر یہ راہ آج تک کسی نے بھی طے نہیں کی۔ عبداللہ، جعفر کی اس بات پر عبداللہ کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کا سوکھا ہوا چہرہ اس طرح کھل گیا جیسے یاس کی تاریکیوں میں سے امید کی کوئی کرن نظر آ گئی۔ ایک غم نصیب شکر گزار کی زبان میں اس نے جعفر کی ہمدردیوں کے جواب میں کہا، میرے درینہ ہمدم، تمہاری غمگسار رہنمائی کا شکریہ، تم نے میرے جلتے ہوئے زخموں پر جیسے تسکین کا مرہم رکھ دیا ہے۔ اب اگر میں
مایوس نہیں ہوں، لیکن میرے دوست کسی مرشد کامل کی تلاش کا صحیح شعور بھی تو مشکل عمل ہے۔ اس مشکل کو بھی اب تم ہی آسان کرو، تم ہی کسی مرشد کامل کا نشان بتاؤ، میں اس کی گلی میں سڑ کے بل جاؤں گا۔ عبداللہ کے سوال پر جعفر ایک شریک غم کی طرح پھوٹ پڑا، میرے محسن، تم شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو، باور کرو میرے خون جگر سے اگر تمہارے دل کی آگ بجھ سکتی ہے تو میں اس کے لیے بھی اپنے کو تیار پاتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ آگ پانی سے نہیں تجلیات کی خنکی سے بجھنی ہے۔ سردار، تم اس بات سے ناواقف نہیں ہو کہ میرا اور تمہارا ماحول دونوں کا ایک ہی رہا ہے۔ تمہاری طرح میں بھی ان تمام چشموں سے گریزہ رہا ہوں جہاں خیال و عمل کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اس لیے تمہاری طرح مجھے بھی کسی مرشد کامل کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ مرشد کامل کی تلاش بھی خدا کی تلاش کا نقطہ آغاز ہے، مرشد کامل کی تلاش بھی خدا کی تلاش کا نقطہ آغاز ہے۔ اس لیے اگر تم خدا کا نام لے کر اس مہم پر جو نکل پڑو تو مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ یہ راہ طے نہیں کی جاتی سردار، کرائی جاتی ہے۔ یہ راہ طے کی نہیں جاتی سردار، کرائی جاتی ہے۔ یہ راہ طے کی نہیں جاتی سردار، کرائی جاتی ہے۔ جگر میں اب ٹیس اب بھی تھی لیکن زخموں کی جلن کم ہو گئی تھی۔ یاس کی تاریکیوں میں آنے والا عبداللہ اب اکیلا نہیں تھا، اس کی ہاتھوں میں امید کا چراغ بھی تھا۔ جعفر کی بات سن کر اس طرح بے شوق کے خود فراموش عالم میں عبداللہ اٹھا اور سیدھا اپنے گھر لوٹ آیا۔ رات کافی ڈھل چکی تھی، رحمت یزدانی کے فرشتے آسمان کے دروازے کھول رہے تھے۔ ستاروں کی چاندنی میں اچانک ایک قافلہ نور زمین کی طرف اترتا ہوا نظر آیا، شاید کسی فیروز بخت کی دعا آج شرف قبولیت سے سرفراز ہوگی۔ عبداللہ اپنی کوٹری کے تاریک گوشے میں چھپ کر رو رہا تھا۔ کبھی کبھی ہچکیوں کے درمیان رکت و کرم میں ڈوبی ہوئی یہ آواز سنائی دیتی تھی، اے مغفرت و کرم کے والی، اے مغفرت و کرم کے والی، ایک شرمسار مجرم کو اپنی رحمت کے وسیع دامن میں پناہ دے دے۔ اے تیرائے بختوں کی امید کا، اپنی سیاکار زندگی سے تائب ہو کر آج میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، تو مجھے اپنی اونچی بارگاہ سے ایک فریادی کی پکار سن لے۔ اے دل کے ٹوٹے ہوئے ابگینوں کو جوڑنے والے، ہر طرف سے ٹوٹ کر تیری راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، بھیج دے کسی مرشد کامل کو، بھیج دے کسی مرشد کامل کو، بھیج دے کسی مرشد کامل کو، تیری دہلیز تک جو مجھے پہنچا دے، او میرا بے نیاز مولا، بھیج دے کسی مرشد کامل کو جو مجھے تیری دہلیز تک پہنچا دے، او میرا بے نیاز مولا، میرا بے نیاز مولا، میرا بے نیاز مولا۔ میں تیری بارگاہ عظمت کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روؤں گا، مچل مچل کر تڑپوں گا اور زار زار فریاد کروں گا، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ رات پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی، جلدی جلدی اس نے دعا تمام کی، چاروں طرف ایک حسرت بری نگاہ ڈالی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑا۔ حق کی تلاش میں اس کے سفر کا نقطہ آغاز تھا۔ گلیوں اور پرپیچ راستوں سے ہوتا ہوا وہ چوراہے پر جا کر کھڑا ہوا۔ نامعلوم طور پر دل سے یقین کا نشان لے کر جہاں وہ کھڑا، اس نے سمجھا یہ چوراہا ہے اور یہی مرشد کامل کی ملاقات کی جگہ ہے۔ انتظار میں کھڑے کھڑے کافی عرصہ ہو گیا، ستاروں کی آنکھیں ڈوبنے لگی، امید و پہم کی کشمکش کا یہی عالم تھا کہ چند ہی لمحے کے بعد اسے کچھ فاصلے پر حرکت کرتا ہوا ایک سایہ نظر آیا۔ بے ساختہ دل نے آواز دی، مرشد کامل آ رہا ہے، مرشد کامل آ رہا ہے، مرشد کامل آ رہا ہے۔ قدم بوسی کے شوق کی نگاہ جھکی، عقیدت نے قدم بڑھائے، امیدوں نے خیر مقدم کیا اور قریب پہنچ کر اس نے عالم بے خودی میں پکارا، مرشد کامل، مرشد کامل، مرشد کامل، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آئیں میرے قریب آئیں، میرے کشور دل پر روائی فرمائیں، مجھے مرید کر لیں، مجھے بے دام خرید لیں، میں آپ کے ہاتھ پر اپنی متاع ہستی بیچ رہا ہوں، مجھے اپنا گائل برق کا غلام بنا لے، میں اپنے نصیب دشمن اداری کو تمہارے قدموں پہ جاں نثار کرتا ہوں۔ آنے والے نے حیرانی کے عالم میں جواب دیا، میرے بھائی میں تمہاری زبان نہیں سمجھ رہا ہوں، تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، میں اندھیری راتوں کا سیاہ ہوں، مجھے اجازت دو، تمہاری امیدوں کا مرکز کوئی اور ہوگا،
عبداللہ نے دامن تھامتے ہوئے کہا میں کس کا انتظار کر رہا ہوں اور میری امیدوں کا مرکز کون ہے؟ یہ جاننا تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام ہے۔ خدا کے ایک بچھڑے ہوئے بندے کو خدا سے قریب کر دینا تمہاری ہستی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ مرشد دیر مت کریں، مجھے جلدی مرید کر لیں تاکہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہاری رہنمائی میں میرے سفر کا دوسرا دور شروع ہو جائے۔ آنے والے نے ذرا سنجیدہ ہو کر جواب دیا میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں اس راہ کا آدمی نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں اور میرا پیشہ کیا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم میرے منہ پر تھوک دو گے، اس لیے بہتر ہے تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جس مہم پر آج میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہزار انکار کے باوجود عبداللہ اپنے ضد پر قائم تھا اور کسی بھی طرح اس کے دامن سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ بھی تنگ آ چکا تھا اور ایک اجنبی دیوانے سے پیچھا چھڑانے کا کوئی ہیلا تلاش کر رہا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو نہیں مانتے اگر تو میں نے تمہیں مرید کر لیا، اب آج سے تم ہمارے ہاتھ بک گئے ہو۔ جس پرخطر راہ میں تم نے قدم رکھا ہے اسے سلامتی کے ساتھ طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مرشد کی غیر مشروط اطاعت کرو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم یہاں کھڑے رہو جب تک میں واپس نہ آؤں، یہیں کھڑے رہنا۔ یقین رکھو واپسی کے بعد میں تمہیں وہ راستے طے کرا دوں گا جو بارگاہ یزدی کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا اب اجازت دو۔ یہ کہتا ہوا وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب تک وہ نظر آتا رہا عبداللہ کی حضرت بری نگاہیں اس کا قدم چومتی رہیں۔ صبح ہو گئی، عبداللہ انتظار میں کھڑا رہا۔ دن چڑھے تک شہر کے ایک مشہور شخص کا گھنٹوں ایک جگہ کھڑا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ ہر طرف سے آدمیوں کا تانتا بن گیا۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ وہ اپنے گھر واپس چلے، لیکن سب کے لیے اس کے پاس ایک ہی جواب تھا، میری ہستی کا کار فرما روا میرا مرشد کامل مجھے حکم دے گیا ہے کہ جب تک پلٹ کر نہ ہوں تم یہیں کھڑے رہنا۔ اب میں اس کی واپسی تک یہاں سے کہیں نہیں ہل سکتا۔ وہ وعدہ کر کے گیا ہے وہ مجھے بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دے گا۔ لوگوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا رات بھی ختم ہو گئی، اب دن کا آخری حصہ گزر رہا ہے، اسے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا، اب اس کا انتظار بے سود ہے، اس نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ عبداللہ نے یقین کے تیور میں شرابور ہو کر جواب دیا اپنی زبان کو آلودہ گناہ مت کرو، مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ دم رخصت اس نے کسی وقت کا تعین نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی واپسی کی میعاد صبح محشر تک ہے۔ تم لوگ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں عمر کے آخری لمحے تک اس کا انتظار کروں گا۔ دنیا کی ہر چیز حرکت میں تھی، وقت کا قافلہ بھی رواں دواں تھا۔ کتنی شامیں آئیں اور گزر گئیں، کتنے سورج نکلے اور ڈوب گئے، لیکن عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اب وہ علاقہ کا قابل نفرت جرائم پیشہ آدمی نہیں تھا، اب عقیدت مندوں کی نگاہوں کا تماشا بن چکا تھا۔ ہزاروں شدائی ہر وقت اسے اپنے جرمٹ میں لیے رہتے تھے۔ مرشد کامل کا انتظار اب تنہا اسی کو نہیں تھا، دیوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی شریک حال ہو گئی تھی۔ چاندنی رات تھی، پچھلا پہر تھا، ساری آبادی پر خاموشی طاری تھی، تماشائی بھی غنودگی کے عالم میں تھے، لیکن عبداللہ بدستور کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں انتظار میں کھلی ہوئی تھی۔ اچانک اسے کسی آنے والے کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک سفید پوش بزرگ لمبی عبا پہنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے کھڑے تھے۔ نگاہوں کا جلال، پیشانی کی تلت اور چہرے سے برستا ہوا نور نشاندہی کر رہا تھا کہ انسانی پیکر میں کوئی آسمان کا فرشتہ اتر آیا ہے۔ عظمت خداداد کی دمک سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئی، دل ایک نامعلوم خیبت سے مرعوب ہو گیا۔ آنے والے بزرگ نے پرشکوہ لہجے میں دریافت کیا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آنکھیں نیچی کیے ہوئے عبداللہ نے جواب دیا مرشد کامل کے انتظار میں۔ آنے والے بزرگ نے پھر سوال کیا کون مرشد کامل؟ عبداللہ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے وہی مرشد کامل جس کے ہاتھ پر میں مرید ہو چکا ہوں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم یہیں میرا انتظار کرو، میں واپس ہونے کے بعد تمہیں بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دوں گا۔ آنے والے بزرگ نے فہمائش کے انداز میں ارشاد فرمایا میرے عزیز وہ مرشد کامل نہیں، اندھیری راتوں کا سیاہ ہے، بارگاہ یزدانی کا راستہ اسے خود نہیں معلوم، وہ تمہاری کیا رہنمائی کرے گا؟
اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، بلا وجہ اس کے انتظار میں اپنی جان مت ہلاک کرو۔ عبداللہ نے اصرار کرتے ہوئے جواب دیا، میرے دل کا یہ یقین کسی طرح متزلزل نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا اور اسے بارگاہ یزدانی کا راستہ قطعاً معلوم ہے۔ مرشد کامل کبھی نہیں جھوٹ بول سکتا، مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مرشد کامل کبھی نہیں جھوٹ بول سکتا۔ آنے والے بزرگ نے تنبیہ کے لہجے میں فرمایا، ایک غلط بات پر اصرار مت کرو، تم سخت قسم کے فریب میں مبتلا ہو، اپنی نادانی سے ایک چور کو تم نے مرشد کامل سمجھ لیا ہے۔ سوتے ہوئے انسانوں کی آنکھوں سے کاجل چرانے والا بھی اگر مرشد کامل ہو سکتا ہے تو شامت کی ماری ہوئی دنیا کو اب مرشد کامل کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ افسوس تمہاری ناسمجھی پر۔ اب عبداللہ کا پیمانہ ضبط لبریز ہو چکا تھا، مرشد کامل کے خلاف نشتر برداشت نہ ہو سکا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہچکیوں پر قابو پانے کے بعد اس نے درد و کرب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، مجھے سخت افسوس ہے، ایک طرف تو آپ کا سراپا دلوں پر ملکوتی اثر ڈال رہا ہے اور دوسری طرف آپ مرشد کامل کی خدمت میں کیسے الفاظ پیش کر رہے ہیں، اتنا مقدس ہو کر آپ کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گستاخی نہ ہو تو کیا میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی معلوم کرنے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہوں؟ آنے والے بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام معلوم کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو سن لو، مجھے خضر کہتے ہیں۔ بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ راست پر لانا میرے منصب کا اہم ترین فریضہ ہے، اسی رشتے میں میں نے تمہاری پیمائش کی ہے۔ نام سنتے ہی عبداللہ نے جھک کر قدموں کا بوسہ لیا، ابا کا دامن آنکھوں سے لگایا اور فرتے ادب سے کانپتے ہوئے کہا، آج میں اپنی خوش نصیبی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے۔ آج بغیر زحمت التجا کے ان حیرت نصیب جلووں سے میری نگاہیں سیراب ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عرض کرنے کی بھی اجازت دی جائے کہ جس مرشد کامل کو چور کہا جا رہا ہے، اس سے مرید ہونے کے بعد ہی مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس چور کی نسبت کا یہ اعزاز کیا میرے لیے قابل فخر نہیں؟ ظہیر نصیب کہ آپ کی تشریف آوری سے مرشد کامل پر میرا یقین اور پختہ ہو گیا ہے۔ جناب، آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تو آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں تو یہ میرے مرشد کامل کی وجہ سے ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر میرے مرشد کامل نے روکا تھا اور میرے مرشد کامل کی وجہ سے ہی آج میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کی آنے سے میرا اپنے مرشد کامل پر اور بھی یقین پختہ ہو گیا ہے۔ حضرت خضر نے کریمانہ انداز میں ارشاد فرمایا، پھر تم نے اس غلطی کا اعادہ کیا کہ میں مرشد کامل کو چور نہیں بنا رہا ہوں، تم نے ایک چور کو مرشد کامل بنا لیا ہے۔ میں مرشد کامل کو چور نہیں بنا رہا ہوں، تم نے ایک چور کو مرشد کامل بنا لیا ہے۔ البتہ اب مشیت کا کچھ ایسا انداز معلوم ہو رہا ہے کہ تمہاری ضد پر چور ہی کو مرشد کامل بنا دیا جائے۔ طلب صادق کا یہ جنون اور جذبہ عشق کا یہ ولولہ شیطان کی دستے بد سے محفوظ رہ گیا تو یہ بشارت سن لو کہ اسی جگہ مرشد کامل سے تمہاری ملاقات ہوگی اور اس کے چند لمحوں کے بعد تمہاری بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ پر خلت عرفان سرفراز کیے جاؤ گے۔ انتظار کرو اس ساعت جاں افزوں کا جب تمہارے دل کی سرزمین پر تجلیات الہی کا عرش بچھایا جائے گا۔ خدائے قادر تمہاری حوصلہ جنون انگیزی کی حفاظت فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام واپس پلٹے اور 2 قدم چل کر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا اور عبداللہ کے نصیبے کی رات کی تاریکی چھٹنے لگی۔ آج عرصہ دراز کے بعد عبداللہ کو ذرا سی نیند آئی تھی۔ آنکھ لگتے ہی اس نے دیکھا کہ کارکنان قضاء و قدر عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہیں۔ ناگہاں حجاب عظمت سے ایک آواز آئی اور فرشتے ہیبت و جلال سے سجدہ ریز ہو گئے۔ پارٹ راہ عشق کوچہ جانا پارٹ 1 ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کو اگر آپ کو یہ سمجھ آئی تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، اس پیج کو مزید فالو کیجئے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نیکسٹ راہ عشق کوچہ جانا پارٹ 2
اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اپنے دعاؤں میں اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں، آسانیاں بانٹتے رہیں، معاف کرنا سیکھیں، معافیاں دیں، آسانیاں بانٹیں، اپنے رب کو سجدہ ریز ہوں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں راہ عشق اونچائی جانا پارٹ 2۔ اللہ حافظ۔